بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. چند انسان آپس میں ملتے ہیں تو ان کا حلقہ احباب بنتا ہے. وہ ایک گھر میں ملتے ہیں تو خاندان بنتا ہے. وہ ایک علاقے میں محلے میں سوسائٹی میں ملتے ہیں تو اس سے سوسائٹی بنتی ہے. عیسائیت میں رہبانیت کا حکم تھا لیکن اسلام نے آ کر رہبانیت کے اس سلسلے کو اپنے ایک حکم کے ذریعے سے ختم فرما دیا ہے. رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کی غرض سے آپ اپنا محلہ چھوڑیں، اپنی سوسائٹی چھوڑیں، اپنا شہر چھوڑیں، اپنا خاندان چھوڑیں، اپنا بوریہ بستر اٹھا کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں یا کسی جنگل کی نظر ہو جائیں اور وہاں پھر بیٹھ کر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یہ رہبانیت تھی، عیسائیت. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر بعثت کے بعد اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے، اپنی جد و جہد کے ذریعے سے انسانیت کو جو پیغام عطا فرمایا، وہ پیغام یہ تھا کہ ہمارے ہاں رہبانیت کا تصور نہیں ہوگا. ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور اپنے خاندان کے ساتھ بھی رہیں گے. ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے علاقوں سوسائٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں پروردگار کی عبادت کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے صرف تاریکیوں کی ضرورت نہیں ہے، جنگلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے پروردگار کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں چلتے پھرتے ہم یاد کریں گے. اپنے گھروں میں بھی یاد کریں گے، اپنی عبادت گاہوں میں بھی یاد کریں گے. کبھی اگر جنگلات کی طرف چلے گئے تو وہاں بھی یاد کریں گے. ہم کسی ایک حالت کے محتاج نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کو یاد سوسائٹی کے اندر رہ کر کرنا ہے، اپنی فیملی اور خاندان کے ساتھ رہ کر کرنا ہے، سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے، ان کے بیچ میں رہ کر کرنا ہے، تو پھر ذمہ داریاں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں. تنہا انسان پر اس کی اپنی ذمہ داری تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. کبھی کھا لیا، کبھی پی لیا، کبھی پہننے کو مل گیا تو پہن بھی لیا، کبھی کھانے کو مل گیا تو کھا بھی لیا، کبھی 12-1 بجے 2 بجے کھانا نہیں ملا تو 4 بجے کھا لیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن آپ اگر ایک ذمہ دار باپ ہیں اور آپ گھر سے باہر ہیں اور دوپہر ہو گئی ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ کا دل مچلتا ہے یا نہیں مچلتا کہ گھر میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ کھانے کو کیا کریں گے؟ میں کھانے کو کیا کروں گا؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں کچھ بھی کر لوں گا، نہیں بھی کھایا تو بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن گھر میں بیوی بچے ہیں، ان کو تو کھانا چاہیے.
बाप जब जिम्मेदार होता है तो हमने तो कई दफ़ा देखा है कि बच्चे अगर बीमार हैं तो ज़रा सी बीमारी होती है, बेटा जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो। लेकिन खुद बाप के ऊपर बेटे की बीमारी से ज़्यादा बीमारी आ पड़ी है, वो नहीं जाता डॉक्टर के पास, वो खुद नहीं जाता, अपने बारे में लापरवाह है, अपने बारे में गफलत बरतता है, वो करता है गफलत, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, कल चला जाऊंगा, परसों चले जाऊंगा। लेकिन बेटे से कहता है अभी जाओ, अभी इसी वक्त जाओ, उस वाले डॉक्टर के पास जाओ जो सबसे अच्छा है। वजह उसकी क्या होती है? हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी उठाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, खासा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। तो अब ये जो खानदान है हमारा, ये जो सोसाइटी है हमारी, ये जो इलाका है हमारा, अगर एक इलाके में रहने वाले लोग, एक सोसाइटी में रहने वाले लोग सारे के सारे अच्छी तरबियत वाले लोग हैं, अच्छी फिक्र और सोच वाले लोग हैं, अल्लाह को याद करने वाले लोग हैं, तो उस सोसाइटी का माशरा कुछ और होता है। वहाँ बदियाँ नहीं होती, बुराइयाँ नहीं होती, होती हैं तो बहुत थोड़े, एक बहुत लो लेवल के ऊपर होती हैं। लेकिन जहाँ इलाके के अंदर बदखा किस्म के लोग आ जाएं, फासिक और फाजिर किस्म के लोग आ जाएं, तो वहाँ फिर चोरियाँ भी होती हैं, वहाँ फिर ज़िना भी होता है, वहाँ फिर सूद भी होता है, वहाँ लोगों के गिरबान भी पकड़े जाते हैं, ज़रा सा कोई झगड़ा हो जाए तो गालम गलोच भी होती है, बहुत कुछ होता है। जब गुनाह आता है, बदखा किस्म के लोग आते हैं, तो बदखा किस्म के लोगों के भी सोसाइटी के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, और अच्छे लोगों के भी सोसाइटी के ऊपर बड़ा अच्छा असर होता है। मैंने तुर्की में एक शहर देखा, एक इलाका देखा, आपको शायद मेरी ये बात मजाक लगे, लेकिन आप यकीन जानिए कि वहाँ की सूरत हाल देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा, क्यों कराची से गए हुए लोग जिन्होंने यहाँ की सूरत हाल देखी हो, यहाँ के हालात देखे हो, रात का तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 11-12 बजे का टाइम था, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, शीशों के दरवाजे वो बंद हैं, लाइटें जल रही हैं, मालिकान जाकर सो चुके हैं, दुकानों का सामान बाहर फुटपाथ के ऊपर पड़ा है, और जगह जगह कीमती अशिया रखी हैं। मैंने वहाँ एक बंदे से पूछा कि कोई चोरी नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता? तो उन्होंने कहा कि पूरे तुर्की में इस इलाके का रिकॉर्ड है, यहां आज तक जुर्म नहीं हुआ, इस इलाके का रिकॉर्ड है, यहां आज तक जुर्म नहीं हुआ। हमारा जो मेजबान था उसने मुझसे कहा कि आप आगे पीछे देखें, आपको पुलिस नजर आ रही है? देखा आगे पीछे, कहीं एक तो मिले, नहीं मिला कोई। पता चला कि पूरे इलाके में पुलिस स्टेशन ही नहीं है, कोई थाना ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी उनको। इलाके में जब लोग खैरखा किस्म के आ जाएं, अच्छे लोग आ जाएं, दियानतदार किस्म के लोग आ जाएं, तो फिर उसका असर भी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। लेकिन जब इलाके में बदखा किस्म के लोग आ जाएं, फासिक और फाजिर किस्म के लोग आ जाएं, हमारी तरह गैर जिम्मेदार किस्म के लोग आ जाएं, तो उसका असर भी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, फिर बुरा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक निज़ाम बना कर दिया, सोसाइटी में रहने कैसे है तुम्हें, एक दूसरे का खैरखा बनकर रहना है। एक सहाबी है जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरीर अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। मैं समझ गया कि अल्लाह के रसूल मुझसे किसी बात पर बैत लेना चाहते हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप मुझसे किस बात पर बैत लेना चाहते हैं?
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے آج اس بات پر بیعت لینا چاہتا ہوں کہ علاقے میں سوسائٹی میں رہو گے تو آس پاس کے لوگوں کا خیر خواہ بن کر رہو گے، ورنہ نہیں رہو گے۔ تم نے خیر خواہ بن کر رہنا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کو سکھ پہنچانا ہے، لوگوں کو دکھوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس بات پر کرو کہ کسی کو تکلیف نہیں دو گے، اس بات پر کرو کہ لوگوں کو دکھ نہیں پہنچاؤ گے، لوگوں کو راحت پہنچاؤ گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو سورہ نساء سے تعلق رکھتی ہے، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں بہتری کیسے لا سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ضابطے بیان فرمائے ہیں، اس کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ۔ پہلا اصول، پہلی صفت، پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس علاقے میں صاحب حیثیت قسم کے لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے، صدقہ دیں گے، مال خرچ کریں گے۔ او معروف، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کریں گے، نیکیوں کی تلقین کریں گے، خود بھی نیک بنیں گے، زبان سے جو کہیں گے سچ کہیں گے، برا نہیں کہیں گے۔ او اصلاح بین الناس، فرمایا کہ تیسری صفت یہ ہے کہ جہاں دیکھا کہ علاقے میں دو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، خاندان میں میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے ہیں، باپ بیٹے سے روٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ سے روٹھا ہوا ہے، جہاں دیکھا 2 3 4 افراد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، بیچ میں بیٹھ کر ان کا تصفیہ کریں گے، ان کا جھگڑا فساد ختم بھی کریں گے۔ صدقے کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بعض الفاظ ایسے ہیں اردو زبان میں جس کا مفہوم کافی سمٹ جاتا ہے، وہ الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم خاصا سمٹ جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں، عربی زبان میں وہاں کے جو اہل لغت ہیں وہ جب اس لفظ کا معنی بیان فرماتے ہیں تو اس میں کافی کشادگی اور وسعت نظر آتی ہے، کافی کشادگی نظر آتی ہے۔ صدقے کا لفظ اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں جب کسی سے کہا جائے کہ جو صدقہ دو تو اس کا معنی عموماً یہی لیا جاتا ہے، اور درست معنی ہے، غلط معنی نہیں ہے کہ مال صدقہ کیجئے، مال خرچ کیجئے، بیمار ہو گئے صدقہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو راحت نصیب فرمائیں گے۔ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، پریشانی ہو گئی ہے، گھر کے اوپر کوئی آزمائش آ پڑی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں مال صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہیں چل رہا، فرمایا صدقہ کرو، چلے گا۔ اس چیز کو چلانے کے لیے یہ ایک حل ہے، سوسائٹی کو چلانے کے لیے یہ ایک حل ہے۔ کوئی بھی اہم کام ہم کرنے لگے ہیں، کوئی بھی اہم کام، فرض کریں کہ 2 لوگوں کے بیچ میں صلح صفائی کرانے لگے ہیں، فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، اس کے بعد جا کے اس کام میں ہاتھ ڈالو، تمہارے کام میں خیر ہوگی، تمہارے کام میں خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ تو یہ ہمارے ہاں صدقے کا معنی اور مفہوم ہے، اور ہمارے ہاں صدقے کا یہ مفہوم کافی سمٹا ہوا ہے، اس میں کشادگی نہیں ہے، اس میں وسعت نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان میں صدقے کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ دیتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ایک باپ اگر اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے، حالانکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اگر کسی غریب آدمی کو کھلا رہا پلا رہا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا علاج ہم کرا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کسی سے خندے پیشانی کے ساتھ ہم مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے۔
راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہمیں نظر آ گیا، ہم نے وہ اٹھا کے سائڈ پر رکھی، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو عربی میں قرآن و سنت کی روشنی میں صدقے کا جو معنی اور مفہوم ہے اس میں کافی وسعت ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی گرامر میں اور زبان میں صدقے کا معنی اور مفہوم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یہ صدقہ ہے۔ وہ خیر خواہی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ہم نرم انداز میں گفتگو کریں یہ بھی خیر خواہی ہے، ہم کسی کو اچھی بات کی تلقین کریں وہ بھی خیر خواہی ہے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے ہم نے اس کو کھانے کو دے دیا یہ بھی تو خیر خواہی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی ہم سے راستہ مانگ رہا ہے ہم نے اس کو راستہ دے دیا، ہم پیچھے ہٹ گئے یہ بھی تو خیر خواہی ہے۔ کسی کو سڑک کراس کرانی ہے وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا، معذور ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے یا کوئی اور اس کو عذر ہے، رش بہت زیادہ ہے گاڑی کا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو سڑک کراس کرا دی، یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ سارا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ مزاج بنایا تھا کہ اس انداز کے ساتھ رہ کر آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور جو لوگ اس سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے ان کی سوسائٹیوں کے اوپر خیر و برکت ہوگی، راحت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، وہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بہت ساری چیزوں سے دور ہوں گے۔ حالات جب بدلتے ہیں تو انسان اپنے آپ کی طرف تھوڑی توجہ دیتا ہے، تھوڑی توجہ دیتا ہے، جو توجہ نہیں دیتا وہ ناکام ہو جاتا ہے، جو توجہ دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چند روز قبل ایک صاحب فرمانے لگے کہ گزشتہ مہینے ہمارے ہاں بجلی کا بل آیا تھا 20,000 روپے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بٹھایا، ہم نے اس کے اوپر سوچا کہ ہم یہ بجلی کے بل کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے طے کی ہے کہ پیک آور کے اندر ہم نے اس بیچ میں بجلی کا استعمال بہت کم کرنا ہے، واشنگ مشین نہیں چلانی، ہم نے کوئی اور ایسی بھاری چیز استری وغیرہ نہیں کرنی، اضافی لائٹیں ہم نے نہیں جلانی، ہم نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم نے احتیاط سے کام لیا تو اس مہینے ہمارا بل 9,000 روپے آیا ہے نا؟ حل ہے نا مہنگائی سے نمٹنے کے لیے؟ کس نے کہا نہیں ہے بشرطے کہ ہم اپنے آپ کی طرف توجہ دیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے، اصل صورتحال کیا ہے؟ وہی والی بات جو بارہا اس سے قبل میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے دنیاوی معاملات میں ہم بے انتہا تیز ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارے سوچ و فکر، ہم سے کوئی آگے بڑھ کے دکھا دے، کوئی نہیں بڑھ سکتا، کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بیماریوں سے کیسے بچنا ہے، مہنگائی سے کیسے بچنا ہے، بجلی کا بل کیسے کم کرنا ہے، گیس کے بل کیسے کم کرنا ہے، گھر کے اخراجات کے اوپر گرفت کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ وجہ اس کے کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت ضرورت بھی ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی سے، ہمارے معاملات سے اور ہمارے افعال اور اعمال سے جب سامنے والا یہ تأثر قائم کر لیتا ہے ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی کیا کہتا ہے ہمیں اس کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث کیا فرماتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام بنا کر دیا، جو میں نے عرض کیا تھوڑی دیر قبل، اللہ سبحانہ و تعالی نے پورا ایک نظام بنا کر دیا اور قرآن کریم جیسے نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا کر ہمارے لیے بطور نعمت پیش فرما دیا۔ لیکن جاپان ایک مشین بناتا ہے نا، جاپان بناتا ہے، تائیوان بناتا ہے، چائنا بناتا ہے، اس مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر اس مشین کو یوں استعمال کریں گے تو یہ جلدی خراب ہو جائے گی، اور اگر آپ طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ جلدی نہیں خراب ہوگی۔
یہ سدا آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ گاڑی ہے نا، جب نئی لیتے ہیں دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ یار کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کہتے ہیں کہ بس آئل کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اچھے میکینک سے جا کے گاڑی بنوانی، کوئی بھی مسئلہ ہو اچھے میکینک کے پاس جاؤ۔ آئل والے بھی جب آئل چینج کرتے ہیں ہماری گاڑی کا تو وہ باقاعدہ ایک کارڈ پہ آئل کب چینج ہوا ہے اس کی تاریخ لکھتا ہے، کتنے کلومیٹر پر چینج ہوا ہے وہ سارا میٹر دیکھ کے وہ اس پہ لکھتا ہے۔ ایک آدھ چیز اور بھی وہ لکھتا ہے، پھر وہ آپ کی وہ اسٹیئرنگ کے ساتھ اس کو لٹکا دیتا ہے کہ تاکہ جب بھی آپ گاڑی چلائیں اس پہ آپ کی نظر پڑے۔ جب بھی آپ گاڑی چلائیں، آپ گاڑی میں بیٹھیں، سامنے اس کارڈ کے اوپر آپ کی نظر پڑے۔ اور ہم وہ کارڈ وہاں سے ہلاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے اس کو ہلا کے وہاں سے ہٹا کے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا پھر اس پہ نظر نہیں پڑنی۔ آئل گاڑی کا دیر سے چینج ہوگا، انجن خراب ہو جائے گا، گاڑی تباہ ہو جائے گی، یہاں پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، انسان تباہ ہو رہا ہے، خاندان تباہ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، ہوتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتی رہے تباہی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں دنیاوی چیزوں کی فکر ہے، ہمیں بجلی کے بلوں کی فکر ہے، ہمیں گیس کے بلوں کی فکر ہے، ہمیں سبزیوں کے ریٹ کی فکر ہے، ہمیں راشن کے سامان کے ریٹ کی فکر ہے، ہمیں ٹیکسز کی فکر ہے، ہمیں دین کی کوئی فکر نہیں۔ شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ضرورت تو زیادہ اسی چیز کی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد لوگوں کی کردار سازی کے اوپر محنت فرمائی، فرمایا اپنے تزکیہ کرو، اپنے آپ کو انسان بناؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ پرانے وقتوں میں 3 مسافر تھے، اپنے گھر سے نکلے، سفر پر جا رہے تھے، راستے میں بڑی تیز آندھی آئی، طوفانی بارش ہوئی، وہ سفر نہ کر سکے، ایک پہاڑ نظر آیا، غار نظر آیا، اس میں جا کے چھپ گئے۔ وہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری اور غار کے منہ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی، پورا غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں پریشان، اب کیا کریں؟ نکلنا نہیں ہے کیا یہاں سے؟ نکلنا بھی تو ہے، اب کیا کریں؟ پریشان۔ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار زندگی میں کبھی ہم نے کوئی ایک کام ایسا کیا ہوگا کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت میں ہوگا، اس عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اس چٹان کی آزمائش سے نجات کی دعا کی جائے۔ تینوں نے کہا کہ سوچو، وہ مراقبے میں چلے گئے، سوچتے رہے کہ کون سا ایسا کام ہے۔ ایک نے کہا مجھے یاد آ گیا، دوسرے نے کہا مجھے بھی یاد آ، تیسرے نے کہا مجھے بھی یاد آ گیا، چلو پہلے تم دعا کرو، کیا کام تھا تمہارا؟ اس نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں چرواہا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے میں اپنے گھر سے بہت دور نکل گیا، جب میں واپس گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے اور بکریوں کے دودھ کا ہی آسرا ہوتا تھا، ہمارے گھر کا گزر بسر اسی دودھ کے اوپر ہوتا تھا، بچے رو رہے تھے۔ بکریوں کے دودھ دونے کے بعد میں نے وہ برتن میں لیا اور ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، ان کو جگایا بھی نہیں کہ تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کے آرام میں خلل نہ آئے، یہ سوچ کر کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی میں نے ان کو پلا دینا ہے۔ وہ آنکھ ان کی تب کھلی کہ جب صبح ہو گئی اور میں ساری رات وہ دودھ کا برتن ان کے سرانے لے کر کھڑا تھا۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ یہ آپ کے محبت میں تھا، ماں باپ کی خدمت کے جذبے سے تھا، اگر وہ عمل میرا واقعتاً آپ کی محبت میں تھا اور تو جانتا ہے کہ تیری محبت میں تھا تو اس چٹان کی مصیبت سے ہمیں خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے رہے، وہ چٹان آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنے خاندان میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جو میری کزن تھی،
اور میں نے اس سے ناجائز تعلقات رکھے، اس نے اپنی ایک ضرورت میرے سامنے پیش کی، میں نے اس کی وہ ضرورت پوری کی کہ تاکہ اس سے فائدہ اٹھانا میرے لیے آسان ہو جائے، ممکن ہو جائے۔ لیکن جب میں اس لڑکی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ کچھ حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یا اللہ، میں تیری ہی محبت میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت تو جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا مقصد، کوئی اور ایسی غرض نہیں تھی۔ اگر وہ واقعتاً میرا عمل آپ کی محبت میں تھا تو اس چٹان سے میری خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ تیسرے صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس میرے بالے میں، میری زمین میں ایک مزدور کام کرنے آیا، میں نے اس کی اجرت طے کی، اس کو اپنے پاس مزدوری پر رکھا۔ جب وہ کام مکمل ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے وہ اجرت اسے دی تو وہ اجرت اسے بہت معمولی لگی، بہت تھوڑی لگی۔ وہ ناراض ہو گیا، اس نے نہیں لی، وہ چلا گیا۔ میں اس کی منت کرتا رہا، اس نے نہیں لی، وہ چلا گیا، بغیر لیے چلا گیا۔ پروردگار، میں نے اس کی وہ رقم، وہ پیسے لے کر میں نے اس سے کچھ جانور خریدے، وہ جانور آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے، میں نے اور خریدے، اور وہ وافر مقدار میں وہ جانور ہو گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ ہاں، میری وہ اجرت تمہارے ذمہ لازم ہے، وہ تم نے دی نہیں، وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ بالکل، تمہاری اجرت میرے ذمہ لازم ہے، تمہیں دینی بھی ہے، تو دو میری اجرت۔ تو میں نے کہا کہ وہ سامنے جتنے یہ جانور تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے لے جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ یار تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو مجھ سے، میری اجرت تو بہت تھوڑی سی ہے، تو بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تمہاری اجرت تھی، تمہارا ہی پیسہ تھا، اور میں نے تمہاری نیت سے اس سے کاروبار شروع کیا، وہ اتنا بڑھ گیا، اس میں میری ایک پائی بھی نہیں لگی، ایک پیسہ نہیں لگا، یہ جتنا ہے یہ سارا کا سارا تمہارا ہے، اور وہ سارا کا سارا جانور میں نے اس کو دے دیا۔ پروردگار، اگر وہ کام میں نے صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی مصیبت سے ہمیں خلاصی عطا فرما دے۔